وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع شہادت سے متعلق ہے، اور اس فتنے کے بارے میں ہے کہ جس نے سارے عالم اسلام کو ہلا ڈالا اور جس کے اثرات آج تک مسلمانوں میں باقی ہیں۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین ایک بہت بڑا طبقہ تھے۔ تعداد کے لحاظ سے زیادہ نہیں تھے، لیکن اثر انگیزی کے لحاظ سے وہ اتنا بڑا طبقہ تھے کہ قرآن مجید میں منافقین کا ذکر بہت اہمیت کے ساتھ کیا گیا۔ بلکہ آپ سورہ بقرہ سے آپ جب شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز میں چند آیات میں ایمان والوں کی صفات بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پھر آگے کفار کی صفات بھی مختصراً بیان کی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اس سے پہلے تھی جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، یہاں تک کفار کی صفات بیان کی۔ اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ منافقین کا بیان، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، پورا رکوع وہ منافقین کے بارے میں بیان ہو۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی مکاریوں کا، سازشوں کا بیان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس طبقے سے بہت ہوشیار رہیں، اور اس سے یہ بھی واضح ہے کہ یہ طبقہ مسلمانوں میں ہمیشہ رہے۔ جو منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کا علم وحی کے ذریعے ہو جاتا تھا، یا کوئی اور ایسے ذرائع تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتمی طور پہ پتہ چل جاتا تھا یہ منافق۔ لیکن بعد والوں کے لیے یہ طے کرنا بہت مشکل ہے، حتمی ثبوت ملنا کسی آدمی کے بارے میں یہ منافق ہے، تو یہ بہت مشکل ہے۔ منافق کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عملی ہوتا ہے، ایک اعتقادی ہوتا ہے۔ عملی تو اگر آپ دیکھیں تو اکثر یہ شاید اس کے اندر آ جائے کہ جو فسق و فجور ہیں، گناہ کی باتیں ہیں، جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، جو حدیث میں ہے کہ آیت المنافق ثلاث۔ تو لیکن جو اعتقادی نفاق ہے وہ انسان دل سے ہی بدعقیدہ ہو، یعنی وہ بت پرست ہے، وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے اندر مختلف ایجنسیوں کے وہ اہلکاروں کی شکل میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نفاق موجود رہا اور اس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتوحات کی انتہا تھی، یعنی دشمنان اسلام بالکل وہ دب چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے ہی میں وہ ماحول بن چکا تھا، تو اس لیے ان کو یہ تو پتا تھا کہ ہم کھل کے میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ جب انسان کمزور ہوتا ہے تو اس کا دشمن کھلم کھلا مقابلہ کرتا ہے، اور جب وہ طاقتور ہوتا ہے تو پھر دشمن منافقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو اب چونکہ مسلمان بہت طاقتور تھے، اس لیے انہوں نے جو نفاق کی تحریک تھی اس کو بڑھایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے کے اندر وہ تحریک ابھری۔ اس میں کون کون شامل تھا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ منافقین یا اس طرح زیر زمین کام کرنے والے گروہ وہ اپنے ارکان کو، اور خاص طور پہ جو اوپر کے جو ماسٹر مائنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت خفیہ رکھتے ہیں، لیکن بہرحال تاریخ میں کچھ نہ کچھ چیزیں آ ہی جاتی ہیں۔ اس لیے عبداللہ بن سبا کا نام وہ مورخین بہت وثوق کے ساتھ لیتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جو اس تحریک کا مرکزی اس کا کردار تھا۔ یہ شخص، اس کا تعلق یمن سے تھا، اس کی ماں حبشن تھی، اور عقیدے کے لحاظ سے یہ یہودی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، اس میں اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، یہ اس کا ظہور نہیں ہوا تھا، اس کا کہیں نام ہی نہیں ملتا، لیکن اندازہ یہ کہ اس زمانے میں بھی یہ تھا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا تھا۔
جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ایک دم ظاہر ہوا، یہ کہہ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہودیت سے میں نے توبہ کر لیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو اس کے بعد بھی اس نے صحابہ کرام میں سے کسی کی صحبت اختیار نہیں کی۔ جو زمانے کا طریقہ تھا کہ لوگ صحابہ کرام سے دین سیکھتے تھے، ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے طور پر ہی اس نے عالم فاضل ہونے کا، زاہد اور عابد ہونے کا اس نے ایک ڈھونگ رچایا، اور لوگوں کو اپنی خوبصورت باتوں سے بہت سے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، اپنا مرید بنا لیا۔ پھر ان مریدوں کے بھی اس نے کئی طبقات اس نے بنائے، بڑی یعنی منصوبہ بندی سے وہ کام کر رہا تھا۔ یعنی ایک تو عام لوگ ہیں، تو ان میں تو صرف یہ زہد و عبادت کی، تقوی کی، فکر آخرت کی، اس طرح کی باتیں کرتا تھا تاکہ وہ مجمع بنے اس کے آس پاس۔ جو خاص لوگ تھے تو ان کو پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جھوٹی بات وہ بتاتا تھا کہ ان لکل نبی وصی وصی رسول اللہ علی، ہر نبی کا ایک جانشین ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین وہ حضرت علی ہیں۔ یہ بات کہنے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کو کوئی حضرت علی سے یا اہل بیت سے کوئی محبت تھی، یا ان حضرات کا نعوذ باللہ اس بدبخت سے کوئی تعلق تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ صرف ایک تفرقہ پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی۔ کیونکہ ابھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اگر اس وقت کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جانشین تو حضرت علی تھے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ جو تینوں خلفائیں غاصب ہیں، اب دو تو گزر گئے، ان کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو موجود ہے یہ تو غاصب ہے، اور اس کو ہٹانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا، اور اس کے پیچھے بھی اصل مقصد وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اور ان کو آپس میں لڑانا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات کا ہم نے گزشتہ نشست میں مختصراً ذکر کیا ہے، ان کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اگر اندرونی مسائل اور یہ اندرونی بحران پیش نہ آتا تو شاید انہی کے زمانے میں یا ان کے بعد حضرت علی کے زمانے میں پورا یورپ فتح ہو جاتا۔ پورے یورپ کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا وہ عالم اسلام بن جاتی، کیونکہ اس زمانے میں امریکہ اور یہ دوسرے جو بر اعظم ہیں ان سے تو دنیا واقف ہی نہیں تھی۔ تو یہ اندر کی جو آگ انہوں نے لگانا شروع کی، اس میں ان لوگوں نے کامیابی حاصل کی، اور بہت سے لوگ عبداللہ بن سبا سے متاثر ہو گئے۔ اس کے ساتھ اب جو یہ تو حضرت علی کے وسیع ہونے کا جو عقیدہ ہے، یہ خاص لوگوں آواز آ رہی؟ آواز آ رہی؟ آواز آ رہی؟ السلام علیکم۔ آخری الفاظ میں کیا تھے؟ ذہن سے نکل گیا، کہاں پہ آخری الفاظ میں نے کہے تھے؟ ہاں، یہ تو بات ہی خاص لوگوں سے کہتا تھا کہ وہ جانشین ہیں، عام لوگوں کو یہ درجہ بدرجہ قریب کر رہا تھا۔ تو اس زمانے میں اس نے جو عام لوگوں کو بہکانے کی جو کوشش کی، وہ اگلے درجے میں یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو امراء ہیں، گورنر ہیں، نائبین ہیں، جو عالم اسلام کے 8 بڑے صوبے تھے، یعنی کوفہ، بصرہ، یمن، مصر، الجزیرہ، بحرین، اور اسی طریقے سے دمشق، تو یہ جو صوبے تھے، ان صوبوں کے جو گورنر ہیں، حکام ہیں، یہ ظالم ہیں، نااہل ہیں۔ اور اس کام کو اس شخص نے ایسے عجیب و غریب انداز میں کیا کہ تقریباً ہر شہر میں ایک مجمع، ایک طبقہ وہ اس بات پہ یقین کرنے لگا۔
یہ اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں، اور عام طور پہ پروپیگنڈے کا بانی جو ہے وہ جرمنی میں جو ہٹلر کا نائب تھا، آپ اس کو وزیر اطلاعات و نشریات کہہ لیں، جو گلوبل تھا، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا بانی ہے۔ اور اس کا ایک مقولہ تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے۔ ہر طرف جب جھوٹ کی آواز ہوگی تو سچ کی آواز دب جائے گی۔ تو یہ اس نے نظریہ پیش کیا تھا۔ لیکن اگر آپ ہماری تاریخ کو اگر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اصل بانی اس کا عبداللہ بن سبا تھا، کہ عالم اسلام میں ہر طرف چین تھا، امن تھا، فتوحات تھیں، اور کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ لیکن ان حالات میں شخص نے اس طریقے سے کام کیا، اور طریقہ کیا تھا اس زمانے کے ذرائع ابلاغ جو تھا وہ خطوط ہوتے تھے، مراسلات ہوتے تھے، اور تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ریڈیو ہو یا ٹیلی ویژن ہو یا کوئی اور طریقہ ہو۔ تو یہ بڑی تعداد میں جعلی خطوط لکھواتے، مثلا جو کوفہ کے جو مشہور شخصیات ہیں ان کے ناموں سے، ان تابعین کے ناموں سے، یا ان کے صحابہ، مثلا اگر وہاں پر عبداللہ بن ابی اوفا ہے، یا وہاں پہ علقمہ بن قیس ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ عبیدہ سلمانی ہیں رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین، اب ان کے نام سے خطوط لکھیں گے، اور یہ خطوط جو ہیں 10-15 قسم کے یعنی ہوں گے، یعنی ان خطوط کا یہ 10-15 حضرات ہیں، مثال دے رہا ہوں، 10-15 حضرات ہیں، ان 10-15 حضرات کی طرف سے خطوط لکھے گئے، اور وہ 10-15 شہروں کو جا رہے ہیں، قصبات کو بھی جا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، اور وہاں ان کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے کہ جی ہمارے کوفہ کے اندر بڑا ظلم ہے، اور حاکم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، اس نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ وہ کیا، اور بہت مشکل حالات ہیں۔ اور مصر سے، وہاں سے اسی طرح کے خطوط، وہاں کی جو مشہور شخصیات ہیں، نیک لوگ ہیں، عابد زاہد لوگ ہیں، ان کی طرف سے خطوط جو ہے نا ان کے ناموں سے جعلی خطوط بنا کے وہ باقی شہروں میں بھیج دیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالم اسلام کے ہر شہر کے جو لوگ تھے، یعنی ہر شہر کے لوگوں سے مراد میری ان کا ایک طبقہ ہے، ظاہر ہے تمام لوگ تو ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ہوتے متاثر ہو جاتے ہیں باتوں سے، یعنی اردو میں کہا ہے کان کا کچا، ہر کسی کی بات کان لگا کے سنتا ہے، مان لیتا ہے۔ تو ایسے جو بہت سے لوگ تھے نا، وہ یہ سمجھنے لگے کہ یار ہمارے شہر کے سوا سارے عالم اسلام میں مصیبتیں ہیں، یعنی مصر والوں کو عالم اسلام کے باقی 8-10 شہروں سے اس قسم کے خطوط آ رہے ہیں، اور کوفہ والوں کا بھی یہی حال ہے، اور مدینہ والوں کو بھی یہی حال ہے، مکہ والوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو ہر شہر کے لوگوں کا ایک طبقہ وہ یہ سمجھنے لگا کہ جی ہمارے شہر میں تو الحمدللہ، تو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں مختلف شہروں سے بار بار خطوط آ رہے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات ان میں سامنے آ رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عمراء ہیں، حکام ہیں دوسرے شہروں کے، وہ نااہل ہیں۔ ہمارے شہر والا ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، باقی شہروں والے ان کی حالت خراب ہے۔ تو اب ان چیزوں پہ یقین کرنے والے چاہے 5-10% لوگ ہی ہوں، یعنی بالکل ایک اقلیت ہو، لیکن اگر اقلیت کو منظم کر لیا جائے تو وہ بہت بڑا کام کر سکتی ہے، اچھا کام بھی بہت بڑا کر سکتی ہے، برا کام بھی بہت زیادہ کر سکتی ہے۔ تو عبداللہ بن سبا نے اس تحریک کو بڑا منظم کر کے رکھا تھا، جو وہ اپنے مرکز سے چیز بھیجتا، حکم بھیجتا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو اس کے کارکن تھے ان میں وہ چیز پہنچ جاتی تھی، اور وہ تیار ہو جاتے تھے۔ چنانچہ یہ آہستہ آہستہ جب انہوں نے اس طرح ماحول خراب کیا، تو پھر اس کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا انہوں نے شروع کر دی، ان کی کردار کشی شروع کر دی۔ اب کئی اعتراضات ان میں بہت زیادہ پھیلائے گئے جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ مثلا وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اور جنگ احد سے وہ فرار ہو گئے، اور صلح حدیبیہ کے اندر بھی وہ موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے قرآن مجید کے نسخے انہوں نے تلف کرا دیے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ اعتراضات ایسے تھے، جس شخص کو تھوڑا سا بھی پچھلے 8-10 سال 20 سال کی تاریخ معلوم ہوتی، وہ اعتراض کا خود وہ جواب دے سکتا تھا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے اپنی کھیتی باڑی میں ان چیزوں میں لگے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ورنہ جو خود صحابہ کرام نے جوابات دیے جن کے سامنے یہ اعتراضات آئے کہ جی غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، انہوں نے کہا غزوہ بدر میں کیسے شریک ہوتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یعنی ان کی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں، آپ کی تشکیل آپ کے گھر میں ہے، اپنی اہلیہ کی تیمارداری کریں۔ اور غزوہ احد میں شریک کیوں نہیں، اس میں فرار کیوں ہوئے غزوہ احد سے؟ تو وہ اکیلے تو نہیں تھے، اور بہت سے حضرات تھے، ایک بھگدڑ تھی، افراتفری تھی، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا،
تو اس بارے میں تو اللہ نے فرما دیا کہ عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. جب اللہ نے معاف فرما دیا تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اور اسی طریقے سے جو قرآن مجید کو صلح حدیبیہ میں شریک نہ ہونے کی والی بات تھی، وہ تو بہت ہی مضحکہ خیز اعتراض تھا. یعنی صلح حدیبیہ تو ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیعت رضوان جو تھی، بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے. تو کیوں شریک نہیں تھے؟ انہی کی گرفتاری کی وجہ سے، جو کہ قتل کی افواہ پھر مشہور ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. تو وہ تو ان کے شرف کو ظاہر کر رہی ہے بیعت رضوان. لیکن ہم ایک شخص اس کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے، اپنے پچھلے 5 10 سال 15 سال پہلے کی حالانکہ وہ بات تھی، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے. تو یعنی ہم اس کو 35 ہجری پہ اگر لے کے جاتے ہیں تو یہ تقریباً یہ سمجھ کہ 25 سال پہلے کی بات تھی، 23 سال پہلے کی بات تھی. لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جن کو پتہ نہیں تھا وہ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، یار ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ایسا بندہ ہمارا خلیفہ بنا ہوا. جو قرآن مجید کے نسخے جلوانے والی بات تھی، تو حضرت علی رضی اللہ کا جواب دیا، فرمایا یہ تو انہوں نے ہمارے مشورے کے ساتھ کیا تھا. اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم بھی ایسے ہی کرتے، تاکہ قرآن مجید کا ایک رسم الخط دنیا میں ایک ہی رائج ہو، بہت سارے رسم الخط دنیا میں نہ ہو. تو یہ سلسلہ بہرحال چلتا رہا. ان کو زیادہ کامیابی بہرحال اس میں نہیں ہوئی. اور اس میں تھوڑی سی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک بڑی عجیب ذہنیت بنا دی گئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مخالفین ہیں، یعنی روافظ وغیرہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں. جو اہل سنت ہیں ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد، اگر میں اکثریت کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، میری مراد علماء کرام، یہ حضرات مراد نہیں ہے، عوام مراد ہے، کہ ان کے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ متساہل تھے، بہت انہوں نے لوگوں کو ڈھیل دے رکھی تھی، اور لوگ جس طرح چاہتے تھے وہ کر لیتے تھے، ان کا قابو نہیں تھا، گرفت نہیں تھی ان کی امور حکومت پہ. تو یہ حالات جو بگڑے اور لوگ جو نا فتنہ پیدا ہوا، تو ان کا بڑا دخل تھا اس میں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر ہوتے تو یہ ایسا نہ ہوتا. تو اب یہ جو باتیں ہیں نا، اس قسم کی باتیں کرنی نہیں چاہیے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ہم 1400 سال پہلے کے حالات پہ، جن کا ہمیں تو صحیح تاریخ بھی معلوم نہیں ہے، اور ہم یوں فیصلہ کرنے لگے کہ جی حضرت عثمان کی جگہ پر ہم بیٹھ گئے اور ان سے بہتر حکومت ہم کر سک رہے ہیں، جی حضرت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا. ہاں، اور حضرت عمر ہوتے تو یہ حضرت عمر ہوتے، یہ بھی ایک لحاظ سے حضرت عثمان کی تنقیص ہی ہو جاتی ہے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور میں جو پالیسی اپنائی، وہ کسی کمزوری کی وجہ سے تو تھی نہیں، کہ ان کی فوج کم ہو گئی تھی، عملہ کم ہو گیا تھا، نعوذ باللہ کوئی اور ایسے مسائل تھے، اپنی کوئی تقصیر تھی، نعوذ باللہ ایسا تو تھا نہیں. وہ تو خود حکمت عملی یہ تھی، جیسا میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا کہ لوگوں کو اب سہولت دی جائے، لوگوں کے لیے جو شرعی حدود میں نرمی اللہ نے جو نعمتیں اتنی دے دی ہیں، ان سے ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے. اس لحاظ سے نرمی تھی. باقی قاعدے قانون و ضابطے میں تو کوئی نرمی نہیں تھی. خود ایسے واقعات موجود ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی غلطی کی وجہ سے کہ شاید وہ ایک ہمارے ذہن کے لحاظ سے ہوتی تھی قابل درگزر ہے، ان کو برطرف کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو برطرف کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کو برطرف کیا، جبکہ وہ اپنے علاقوں کے گورنر تھے، خازن تھے، قاضی القضات تھے، ایسے بڑے بڑے عہدوں پہ صحابہ کرام تھے، اونچے درجے کے صحابہ کرام. لیکن کوئی ایسی معمولی لغزش ہو گئی تو آپ نے جو نا کہا کہ نہیں، یہ پھر بات جو ہے نا بڑھ جائے گی، لوگوں میں باتیں پھیلیں گی، تو آپ کو میں برطرف کرتا ہوں، دوسرے کو بنا دیا ان کی جگہ، مغیرہ بن شعبہ کو مقرر کر دیا، یا ابو موسیٰ اشعری کو، کسی اور کو لگا دیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حالات اور واقعات سے بھی پوری طرح ان کو علم تھا. ایسے واقعات موجود ہیں کہ کسی علاقے میں کوئی جرم ہوا، تو ابھی شہر کے حاکم کو پتہ نہیں ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ لگ گیا، فوری طور پہ اطلاع بھیجی اس شخص کو یہ سزا دو اس کو. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیسے پتہ چل جاتی ہیں، ابھی تو شہر کے اندر وہ بات مشہور نہیں، مدینہ میں ان کو بات پتہ لگ. تو الحمدللہ نظام مضبوط تھا، محکمہ اطلاعات مضبوط تھا، اور جو چیز ہوتی تھی اونچ نیچ، اس پہ نظر بھی ہوتی تھی، اس پہ اس کا احتساب بھی ہوتا تھا. ہاں، لیکن جو نرمی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ نرمی اس کا ایک تو میں اس کا دائرہ آپ کو بتا دی شرعی حدود میں، دوسری حکمت عملی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے کی خبر بھی حضرت عثمان رضی اللہ کو دے دی تھی، اور اس فتنے کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہدایات دی تھی، اس سے آپ یہی سمجھے تھے، اور وہ صحیح سمجھے تھے، کہ اس فتنے کے مقابلے میں
ایسی شدت نہیں اپنانی کہ عامت المسلمین اس سے متاثر ہو۔ حقیقت میں حضرت عثمان رضی اللہ کا زمانہ اگر آپ دیکھیں نا، یہ سارے زمانے، شاید میں شروع میں بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں لیکن دوبارہ میں اس کو اشارہ کر دیتا ہوں اس بات کی طرف، کہ جتنے بھی زمانے ہیں خلفۂ راشدین کے بھی ہیں، یا پھر اس کے بعد کے عبداللہ بن زبیر کے زمانے تک جو بھی حالات پیش آئے پہلی صدی ہجری کی، وہ باقی تمام مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وہ ایک ہدایت ہے، وہ ایک کورس ہے، تربیتی کورس ہے، ہر قسم کے حالات اس میں آ جائیں سامنے۔ تو یہ حالات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، تو اس میں خلیفہ راشد کے طرز عمل نے یہ بتایا قیامت تک مسلمان حکمرانوں کو، اگر آپ نے اچھی حکومت کرنی ہے، آپ نے اپنی سلطنت کو مضبوط رکھنا ہے، اگر آپ نے تباہی سے بچانا ہے ملک و قوم کو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی شدت نہ برتیں فتنہ پرستوں کے خلاف، ایسی شدت نہ ہو کہ عامت المسلمین کے مفادات کو ٹھیس پہنچے۔ اگر گرفت ہو تو ٹھیک، اس کے اوپر ہو جس نے فتنہ پھیلایا ہے، لیکن اس کو ایسے پھیلانا کہ اچھے برے سب اس کی زد میں آ جائیں، یا جو جان بوجھ کے داخل ہوئے ہیں منافق، اور جو نادانی سے جو لوگ آگے عام مسلمان، سب ایک ہی لاٹھی میں سب کو ہانکا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ چیز ایسی ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ عالم اسلام کے تمام ممالک کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ حکمران ہمیشہ ایسے لوگوں کو کچلنے کے لیے اندھا دھن وہ اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے مسلمان ملکوں میں ہر وقت آپ کو ظلم و ستم اور استحصال اور جیلیں بھری ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ مغربی دنیا کو دیکھیں، تو مغربی دنیا میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو ایک آپ کو واقعہ آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ میں ایک قانون ہے وہاں پہ کہ جو بے روزگار شخص ہے اس کو الاؤنس دیا جائے گا۔ تو ہمارے بہت سے پاکستانی انڈینز وغیرہ یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر اور بے روزگار ہوتے ہیں، الاؤنس ان کو ملتا رہتا ہے۔ تو کچھ تو ہوتے ہی بے روزگار ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جا کر وہ بے روزگاری کا ڈھونگ رچاتے ہیں، یعنی کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اگر ہم کریں گے تو شاید اتنا ہم نہ کمائیں جتنا بے روزگاری سے ہم کو مل رہا ہے۔ تو یہ دو نمبری والا کام بھی ہوتا ہے۔ تو مجھے ایک صاحب نے جو برطانیہ میں کافی ان کا آنا جانا ہے اور ان کے تعلقات ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک بار وہاں کی اسمبلی کے اندر یہ اس پر بحث ہوئی کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس بے روزگاری الاؤنس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس پہ تھوڑی سی بات ہوئی، تو آخر میں جو وزیر اعظم تھے یا جو بھی اس مجلس کے جو بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اگر 10 میں سے 9 بندے ایسے ہیں جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک ان میں واقعی مستحق ہے، تو ہم اس قانون کو ختم نہیں کریں گے، یہ سہولت باقی رہے گی، کیونکہ اگر ہم نے اس کو ختم کر دیا تو وہ ایک جو بندہ ہے مستحق وہ بھی رہ جائے گا۔ تو ہمیں یہ تو منظور ہے کہ 9 غیر مستحق آدمی وہ فائدہ اٹھاتے رہیں، ساتھ میں ایک مستحق کو بھی ملتا رہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ مستحقین کی حق تلفی ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے نا، وہ اسی قسم کا ہے کہ آپ نے جو لوگ غلط کار ہیں، جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف آپ نے ایسا کوئی بلڈوزر آپ نے نہیں چلانا ہے، بلکہ آپ نے سب سے بڑی چیز جو ہے عثمانی کی سیرت میں نظر آتی ہے مذاکرات کرنے، مذاکرات آخر تک آپ سمجھاتے ہیں مسلم، کیونکہ جو نبی کا جو خلیفہ ہے نا، وہ بادشاہ نہیں ہوتا۔ نبی کا خلیفہ اصلاً وہ داعی ہوتا ہے، وہ نبی کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو داعی کا کام کیا؟ سمجھانا لوگوں کو۔ ہاں، لیکن نبی جو ہے وہ داعی کے ساتھ چونکہ صاحب شریعت بھی ہیں اور وہ حاکم بھی ہیں، تو قوت حاکمہ بھی استعمال ہوتی ہے اپنی جگہ پر، اور سزائیں بھی لاگو ہوتی ہیں، لیکن وہ آخری درجے میں ہوتی ہیں۔ تو خیر، یہ میں نے تھوڑی سی بات میری اس حوالے سے طویل ہو گئی، میں پھر واپس آتا ہوں اپنی جگہ پر، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا پتہ تھا، لیکن آپ نرمی برتتے رہے۔ تو اب ان لوگوں نے یہاں تک کیا کہ جب کافی لوگوں کو بہکا لیا، تو خاص طور پہ 3 شہر تھے جہاں پہ بڑی تعداد تھی ایسے لوگوں کی جو بہکے ہوئے تھے۔ ایک مصر، اور مصر کا جب نام آتا ہے تو یہاں اس سے مراد قدیم شہر فسطاط ہوتا ہے، اور جو بعد میں پھر قاہرہ، آپ اسے قاہرہ کو کہہ سکتے ہیں، اصل میں قاہرہ بعد میں بنایا گیا، فسطاط الگ تھا، قاہرہ الگ تھا، اور یہ دونوں ایسے قریب تھے جیسے راولپنڈی اسلام آباد۔ تو بعد میں جب قاہرہ پھیل گیا تو فسطاط بھی اس میں آ گیا، اور یہ پھر قاہرہ کہلاتا ہے۔ تو بہرحال وہ شہر، لیکن اس کا نام اگر آپ قدیم تاریخ میں دیکھیں گے، آپ کو قاہرہ تو خیر نظر آئے گا نہیں صحابہ کے دور میں، فسطاط بھی کہیں کہیں نظر آئے گا، عام طور پہ مصر لکھا ہوتا ہے۔
ایک میسج آیا، میں دیکھ نہیں سکا، کیا کہا گیا تھا؟ دوبارہ بھیجیے گا، یا کوئی سوالات ہے تو آخری میں کیجیے گا، بیچ میں نہ کریں سوالات۔ ہاں یہ بتائیں، آواز وغیرہ ٹھیک آ رہی ہے؟ جی حضرت آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ اچھا، تو فسطاط، کوفہ، بصرہ، یہ تین بڑے شہر تھے جہاں فتنہ پرستوں کی اچھی خاصی تعداد تھی، چاہے اقلیت میں تھے لیکن خاصے تھے۔ تو ان میں سے انہوں نے تیار کیا، کئی سو لوگوں کو تیار کیا، اور پھر یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ اور مقصد یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ کے خلاف پوری ایک چارج شیٹ انہوں نے تیار کی تھی، 17-18 سوالات تھے۔ سوالات کے وہ اعتراضات تھے کہ ان کی وجہ سے آپ خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن یہاں بھی میں عرض کر دوں، یہ لوگ جو آئے تھے تو ان تمام معاملات میں جو اصل فتنہ پرست تھے، جیسے خود عبداللہ بن سبا ہے، یہ کبھی سامنے نہیں آیا، یہ ہمیشہ پیچھے پیچھے رہا ہے۔ اس نے بیٹھکوں میں، لوگوں کے گھروں میں جا کے، یا کسی کونے خدرے میں میٹنگ وغیرہ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، یہ کبھی اس طریقے سے سامنے نہیں آیا۔ تو یہ دوسرے لوگ آئے تھے مدینہ منورہ، اور ان کے اندر بعض اچھے لوگ بھی تھے جو صرف نادانی کی وجہ سے اس طرف آ گئے تھے۔ ان میں ایک نام آتا ہے صعصع بن سوحان رحمہ اللہ، یہ ایک مشہور تابعی ہیں۔ اس زمانے میں یہ نوجوان تھے، بعد میں حضرت علی کے دور میں بھی تھے، یعنی پھر وہ جو کوفہ بصرہ کے جو خطیب تھے نا، کہ سب سے بڑے خطیب شمار ہوتے، بہترین قاری تھے قرآن مجید کے۔ لیکن یہ ان کی نوجوانی کا دور تھا، میرا اندازہ ہے اس وقت یہ تقریباً 25 سال ان کی عمر ہوگی۔ تو علم کی بھی ایسی پختگی نہیں تھی، اور خطابت کی بہت تیزی تھی۔ یہ ان لوگوں کے اس جال میں آ گئے تھے۔ تو جب یہ وہاں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، تو صعصع بن سوحانی کو ان لوگوں نے آگے کیا کہ آپ حضرت عثمان سے بات کریں۔ یہ بات چیت کی پیشکش خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی تھی کہ بھئی آپ بات چیت کر لیں، اور بیچ میں ہم قرآن مجید رکھتے ہیں، جو قرآن سے آپ کی بات ثابت ہو تو وہی ہوگی، میری بات ثابت ہو گئی تو بات قرآن کی ہوگی، اور اس پہ ہمارا اتفاق ہوگا۔ ابھی ایسی بات تھی کہ آپ نے جو اپنی حکومتی طاقت ہے، یا اپنا اختیار ہے، یا اپنا منصب ہے، اس کو بالکل آپ بیچ میں نہیں لے کے آئے، بلکہ آپ نے ایک عام شخص کی طرح اپنے آپ کو سامنے پیش کیا، بیچ میں قرآن مجید رکھوا دیا۔ اس کی انہیں توقع نہیں تھی، انہیں یہی خیال تھا کہ ہم جب اتنی سختی سے ہم بات کریں گے تو ادھر سے حکومت بھی سختی کرے گی، اور ایک یوں سمجھے کہ کلیش پیدا ہو جائے گا، ایک ٹکراؤ ہوگا، اور جب بھی ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس سے ایسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ چال ناکام بنا دی، اور وفد سے بہت اچھے طریقے سے بات کی، ان کی ہر چیز کا جواب دیا۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو صعصع بن سوحان تھے، انہوں نے بات چیت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جی ہم وہ لوگ ہیں، قرآن مجید کی آیت پڑھی، الذین اخرجوا من دیارہم، اس آیت میرے ذہن سے نکل گئی، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، الذین اخرجوا من دیارہم، اس آیت اب زبان پہ نہیں آ رہی، بہرحال یہ 17ویں پارے کی آیت ہے سورہ حج کی نا، جس میں یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ تو ہوا یہ تھا کہ کچھ بصرہ کے لوگوں نے کچھ گڑبڑ کی تھی، تو جو قانون کسی نہ کسی حد تک تو ظاہر ہے عثمان میں سزا دیے کرتے تھے، تو کچھ لوگوں کو آپ نے وہاں سے نکال دیا تھا بصرہ سے، کچھ عرصے کے لیے وہ شہر بدر رہے، ان میں صعصع بن سوحان بھی تھے۔ تو وہ آیت انہوں نے پڑھی، اور اس کا انطباق اپنے اوپر کیا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، تو اذن للذین یقاتلون، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی کہ ہم لڑیں، اس لیے ہم میدان میں اتر آئے۔ اور ظاہر ہی آیت کا تو مطلب تھا بھی نہیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا کے بندے، وہ ہم ہیں، یہ آیات ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ہم مہاجرین تھے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہم نے ہجرتیں کی ہیں، میں نے 2 ہجرتیں کی، حبشہ جانا پڑا، مدینہ ہجرت کر کے آئے، یہ تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ تو صعصع بن سوحان کہتے ہیں کہ مجھے جیسا عثمان رضی اللہ عنہ نے لاجواب کیا، ایسا مجھے کوئی لاجواب نہیں کر سکا، اور اس کے بعد پھر یہ ان فتنہ پرستوں سے الگ ہو گئے تھے۔ تو خیر سبھی کو مطمئن کر دیا، اور وہ لوگ پھر واپس ہو گئے، اور کچھ باتیں طے بھی ہو گئی آپس میں کہ جی اب جو ہوگا قرآن کے مطابق، حالانکہ پہلے بھی قرآن کے مطابق ہی ہو رہا تھا، لیکن اس کی تاکید ہو گئی۔ اور ایک بات آپ جو لوگ کہتے ہیں اپنے حکام کے بارے میں، حکام ظلم و ستم کرتے ہیں، وہاں کہا تم بتاؤ بھائی
کون سا حاکم ہے جس کو میں تم پہ مقرر کروں؟ تو ان لوگوں نے کچھ نے بتایا کہ جی ہم فلاں کو چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا حاکم اسی کو ہم بھیجتے ہیں، اسی کو مقرر کرتے ہیں. لیکن بعض لوگوں نے کہا ہمارے حاکم تو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں تو اس سے کوئی شکایت نہیں. تو خلاصہ یہ کہ یہ ساری بات ناکام ہو گئی. وہ اعتراضات بہت سارے تھے جو عثمان غنی پہ کیے گئے، وہ تاریخ امت مسلمہ میں بھی ہیں اور دیگر تاریخوں کے اندر البدایہ والنہایہ میں، الکامل فی تاریخ میں، یا شاہ معین الدین ندوی کی تاریخ میں موجود ہیں. میں نے کوشش کی ہے، بعض حضرات نے 12 اعتراضات نقل کیے ہیں، بعض نے 14 نقل کیے ہیں، بعض نے 16 نقل کیے ہیں. میں نے تاریخ امت مسلمہ میں کوشش کی ہے سب کو جمع کر دوں، اور ان کے جوابات عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا دیے سارے بھی اس میں موجود ہیں. تو خلاصہ یہ لوگ واپس آ گئے اپنے اپنے علاقوں کو، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہ آگے بات کریں. یہ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کی حکمت عملی کہ بڑی بڑی سازشوں کو، فتنوں کو کیسے وہ ٹالتے رہے، ان کو ناکام کرتے رہے، اور آگے یوں سمجھیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ ان کی ہر سازش کو ناکام بناتے چلے گئے. لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حق اپنا کام کرے گا وہ اپنا کام نہیں کرے، وہ بھی اپنا کام کرتے رہے. تو جب یہ حضرات واپس آئے ہیں اور بتایا کہ جی عثمان رضی اللہ عنہ ہمیں مطمئن کر دیا، تقریباً اس ٹائم جو گئے تھے اکثر ٹھیک ہو گئے تھے. ہاں لیکن کچھ ہوتے ہیں ہر طبقے کے اندر، ہر علاقے میں ایسے گھامڑ لوگ ہوتے ہیں، کوڑ مغز لوگ ہوتے ہیں، ان کی کھوپڑی میں کچھ نہیں آتا. تو اس لیے کچھ اپنی جگہ پہ رہے، اور ان کے ساتھ جو ماسٹر مائنڈ تھے اس فتنے کے، ان لوگوں نے ایک برعکس پروپیگنڈا انہوں نے گھڑ دیا، نئی بات گھڑ دی. نئی بات کیا گھڑ دی کہ جی ہمارا وفد گیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے جرائم کو قبول کر لیا مگر استعفیٰ نہیں دیا. ہم تو استعفیٰ مانگ رہے تھے، انہوں نے جرائم مان لیے، جرائم ثابت ہو گئے سارے ان کے اوپر، لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. تو یہ تو دیکھو کیا ہو گیا. اب ایک بار پھر جو لوگ پہلے نہیں گئے تھے، تو ایسے ان کو معلوم نہیں تھا وہاں پہ کیا ہوا ہے، ایسے بہت سے لوگوں کو پھر انہوں نے جوش دلا کے کھڑا کر دی. اور کچھ وہ گھامڑ اور کوڑ مغز سے جو پہلے گئی بھی تھے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. تو ایک نئی انہوں نے سمجھے ترتیبات بنائی، نئے قافلے ترتیب دیے اور کہا کہ اس بار تو کام پورا کر کے آنا ہے. تو یہ شوال سن 35 ہجری میں جب حج کے لیے قافلے جا رہے تھے، تو یہ کم و بیش 800 لوگ بصرہ سے، کوفہ سے اور مصر سے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، کہ مدینہ تک ہم حاجیوں کے روپ میں جائیں گے، اس لیے ہمیں کوئی روکے گا بھی نہیں. وہاں پہنچ کے ہم پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے استعفے کا مطالبہ کریں گے اور ان پہ الزامات جو ہے نا دہرائیں گے ان کے اوپر. اور اب آگے جو پھر ان کی جو حکمت عملی تھی، وہ جیسے میں نے بتایا کہ مقصد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے کئی پلان انہوں نے تیار کیے، اے پلان، بی پلان، سی پلان. تو اے پلان تو ان کا یہ تھا کہ جی وہاں پہ ہم جائیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیں گے. جب وہ مستعفی ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو صحابہ کرام ہیں، تو مختلف صحابہ کرام کو ہم قائل کریں گے کہ آپ خلافت کے لیے آگے آئیں. بیک وقت کئی حضرات کو میدان میں لائیں گے، اور 3 حضرات خاص طور پہ ان کے ذہن میں تھے، ایک حضرت علی، ایک حضرت طلحہ، ایک حضرت زبیر، کیونکہ عشر مبشرہ میں یہ تینوں حضرات بہت نمایاں تھے. تو اور تینوں ویسے تو سعد میں بھی وقاص بھی تھے، حضرت سعید ابن زید بھی تھے، لیکن وہ حضرات سیاست میں اتنا زیادہ وہ دخل نہیں دیتے تھے، اور یہ تینوں حضرات بہت متحرک تھے. تو ان تینوں کو لائیں گے میدان میں، تینوں کو آپس میں لڑا دیں گے. اچھا، اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے استعفیٰ نہیں دیا تو پھر ہم انہیں قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور قتل کرنے کے بعد پھر وہی صورت ہوگی کہ مختلف صحابہ کرام کو ابھاریں گے آپس میں اور پھر وہ لڑائی شروع کرا دیں گے. اور اگر وہ صحابہ آپس میں نہیں لڑے، مدینہ میں کسی ایک شخص پہ اتفاق ہو گیا، تو ہم اسی شخص پہ الزام لائیں گے. یہ آخری آپ نے سی پلان آپ کہہ لیں کہ جی اس شخص کے بارے میں مشہور کریں گے کہ گزشتہ خلیفہ کو اسی نے قتل کیا یا قتل کرایا ہے، تو اس طریقے سے باقی عالم اسلام میں اس کے خلاف آگ لگا دیں گے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن باتوں کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، پروپیگنڈے کے زور پہ ان کو حقیقت بنا کے پیش کرنا، یہ
باطل طاقتوں کی اور منافقین کی اور شیطان کے پیروکاروں کی اس زمانے سے یہ روش چلی آ رہی، اور انہوں نے ایسا کیا۔ ایسا نہیں تھا جو کہ حضرت عثمان کو معلوم نہیں تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے مخبر اور جاسوس ان لوگوں کے اندر بھی موجود تھے۔ تو اس لیے جب یہ یہاں پلاننگ ہوئی تو مخبر نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ کو بتایا کہ یہ لوگ حاجیوں کے بحث میں، ایک تو آپ کے جو گورنر تھے انہوں نے اپنے طور پہ آپ کو اطلاعات پہنچائی کہ یہ لوگ حاجیوں کے بحث میں آ رہے ہیں، اور ایک شخص نے آ کے یہ بتایا کہ جی آپ کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کی بات سن کے آپ مسکرا دیے، ہنس پڑے، اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہا۔ تاریخ میں اتنا ہی محفوظ ہے کہ آپ نے یہ بات سنی تو آپ ہنس دیے اور اللہ تعالیٰ سے کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے اور نبی کا سچا خلیفہ، اس کی شان عام لوگوں سے بہت اونچی ہوتی ہے، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس کے جذبات و احساسات ایسے مواقع پر کیا ہوں گے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہوتا وہ انسانی ہے، لیکن اس میں جو صفات ہوتی ہیں وہ ملکوتی صفات ہوتی ہیں جو صحبت نبویہ سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ پختگی سے عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہ لوگ پھر اپنے اپنے راستوں سے روانہ ہوئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ لوگ آگے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور آپ سے پھر اسی طریقے سے، البتہ اس بار انہوں نے یہ کیا کہ جو خاص لوگ تھے وہ مدینہ میں گئے، اور جو عوام تھے مدینہ کی طرف آنے والے جو 3 راستے تھے ان تینوں، یعنی ایک عراق سے، ایک بصرہ سے آ رہا ہے، ایک کوفہ سے آ رہا ہے، ایک مصر سے آ رہا ہے، یہ تینوں الگ الگ شاہراہیں تھیں۔ ان شاہراہوں پہ مدینہ سے کوئی 30-40 کلومیٹر دور وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈال دی، خیمہ گاہیں وہاں لگا دی، تو خاص لوگ آگے گئے، اور آگے جا کے پہلے انہوں نے وہی کوشش کی کہ جا کے مدینہ منورہ میں خواص سے ملے، صحابہ کرام سے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے، حضرت علی سے، حضرت طلحہ سے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے وہ ملے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ ہم کو میرا سلام کہنا چاہیے۔ آپ جا رہے ہو کیا؟ وہ لڑکا آگے ملنے کے لیے کہاں ہے؟ اچھا، تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جب وہاں مدینہ منورہ پہنچے ہیں اس طرح خواص آگے گئے ہیں، اور انہوں نے جا کے باتیں کی ہیں ان حضرات سے، اور ان کو اپنی تحریک کا ہم خیال بنانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں، عثمان رضی کے خلاف ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ تو ان تینوں حضرات نے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ظاہر ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ تینوں قافلے کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، پڑاؤ کہاں پر ہے۔ تو اس بارے میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی کہ ان مقامات پہ قافلے جو ٹھہریں گے ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو ان تینوں حضرات نے وہ حدیث سنائی کہ تم تو اس حدیث کا مصداق ہو، تم ہمیں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہو، تو این خیالست و محالست و جنو، تو ان کو ناکام و نامراد کر دیا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ملتے تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ نے تو ہمیں خطوط لکھے تھے، اب آپ انکار کر رہی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تو تمہیں کوئی خط نہیں لکھا۔ تو بات وہی تھی کہ جو اصل جو ماسٹر مائنڈ تھے عبداللہ بن سبا، اس کے بہت خاص لوگ، ان لوگوں نے خطوط لکھ کے چلائے تھے۔ تو اب جو یہ قافلے میں جو لوگ آئے ہیں، حالانکہ یہ بھی خاص لوگ تھے، ان میں سے بھی بعض کو پتہ نہیں تھا کہ وہ خطوط جعلی تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سیدہ عائشہ ہی نے خط لکھے ہیں۔ تو پھر اسی طرح حضرت علی سے جب بات ہوئی، حضرت علی نے انہیں برا بھلا کہا، تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اس شخص کے بلاوے پر ہم آئے تھے اور یہ شخص جو ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پھر موقع دیا، اور پھر ان کو قرآن پاک کے اوپر مذاکرات ان سے کیے، اور ایک بار پھر ان کو مطمئن کر دیا، لاجواب کر دیا۔ آپ اگر تاریخ کو دیکھیں گے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی وسعت قلبی، جبکہ صحابہ کرام خود کہہ رہے تھے کہ امیر المؤمنین یہ لوگ باغی ہیں، ان پہ شرعی حد جاری ہوتی ہے، سب قابل گردن زنی ہیں، آپ اجازت دیں انہیں قتل کر دیں، لیکن آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاط پر عمل پیرا تھے۔ اور وہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے تھی جو فتنے سے متعلق ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا کہ جو فتنے کی چکی کو حرکت دے۔ وہ فتنہ شروع ہو چکا ہے،
لیکن میں اپنے اختیار سے اس کو حرکت دوں، میری طرف سے اس آگ میں ایندھن پڑے، یہ میں نہیں ہونے دوں۔ یہ بہت حکمت کی بات ہے۔ ایک حکمران اگر وہ دیکھ چکا ہو کہ میری حکومت ختم ہونے والی ہے، آثار نظر آ رہے ہیں، جو بصیرت مند ہوتا ہے اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اب یہ ٹائم دی اینڈ ہونے والا ہے، ایسے میں وہ اضطراری طور پہ حرکات مذبوحیہ کرے گا، الٹے سیدھے کام کرے گا اور زیادہ معاملہ خراب کرے گا۔ نہیں، وہ اللہ پہ توکل کر کے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ جو کر سکتا ہے وہ کرے، نتائج کی ذمہ داری اس پہ نہیں۔ تو اس لیے آپ نے ان لوگوں سے بات چیت کی، اور بات چیت کر کے ایک بار پھر ان کو لاجواب کیا، اور وہ لوگ پھر مطمئن ہو گئے۔ یعنی ان میں سے اگر کچھ لوگ مطمئن نہیں بھی تھے تو مطمئن ہونے والے اتنے زیادہ تھے کہ ان دوسروں کی بات اب نہیں چل رہی تھی۔ تو ان لوگوں نے کہا جی آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے صحیح فیصلہ کیا، اور کچھ باتیں طے ہو گئیں، اور ان باتوں میں کچھ گورنروں کا عزل و نصب بھی تھا، فلاں کو ہٹا کے فلاں کو لگائیں گے، اچھا جی ٹھیک ہے جی۔ تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وہ گشتی مراسلہ وہ جاری کیا پورے عالم اسلام میں کہ جی یہ وفد آیا تھا، اس سے ہمارے مذاکرات ہوئے، مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور یہ لوگ جو نا مامون ہو کے واپس جا رہے ہیں، اور اس لیے سارے عالم اسلام میں سب کو خبر ہو جائے۔ یعنی سب لوگ بے چین تھے، ہر جگہ یہ باتیں پتہ لگ رہی تھیں۔ کوفہ والوں کو پتا تھا کہ ہماری طرف سے کچھ لوگ گئے ہیں، کوفہ میں پریشانی تھی، بصرہ والوں کو پتا تھا، مصر والوں کو پتا تھا، تو انہیں مطمئن کر لیں گے، آپ نے وہ گشتی مراسلہ جاری کر دیا۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے ہیں تو جو فتنے کے جو سربراہ تھے انہوں نے دیکھا ہمارا تو یہ منصوبہ ایک بار پھر ناکام ہو گیا، تو انہوں نے ایک کام اور کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ اب ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں جن میں سے بہت سے جوہلا نادان ہیں، ان کو سامنے کوئی ایسی چیز ہم لے کے آئیں کہ یہ ایک دم مشتعل ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جائے۔ تو وہ انہوں نے کام کیا۔ چنانچہ یہ لوگ واپس جانے کے کچھ دنوں بعد اچانک ایک دم سے جناب وہ تکبیر کے نعروں کی آواز آئی، اہل مدینہ نے سنی، اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سینکڑوں لوگ مدینہ میں داخل ہونے لگے، اور مدینہ میں داخل ہوتے ہی مسلح اسلحہ لہراتے ہوئے راستوں پہ قبضہ کر لیا، اور آ کے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی عثمان رضی اللہ عنہ کی غداری ثابت ہوگی، ان کا دھوکہ ثابت ہوگا۔ پوچھا گیا ابھی کیا ہوا؟ تم لوگ تو بڑے آرام سے گئے تھے، پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ راستے میں ہمیں ایک شخص ملا جو ایک اونٹ پہ سوار تھا، اور وہ اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ کا اونٹ تھا، اور وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ کا غلام تھا، اس کو ہم نے پکڑا، اس سے ایک خط برآمد ہوا جو مصر کے گورنر کے نام تھا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ جی یہ قافلہ تم تک پہنچے تو ان سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے انہیں قتل کر دینا۔ تو حضرت عثمان ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں معمون کر کے واپس کرتے ہیں، اور گورنر کو خط لکھتے ہیں ان کو قتل کر دینا۔ یہ وہ چیز تھی کہ حقیقت تو نہیں تھی، وہ پروپیگنڈا تھا یہ بھی، لیکن جب قافلے والوں کو دکھائی گئی اور حقیقت میں وہ خود ان کا اپنا بنایا ہوا تھا، اور جو شخص پکڑا گیا تھا وہ شخص بھی ان کا اپنا ہی ایک ایجنٹ تھا، لیکن جب وہ قافلے والوں کے سامنے وہ خط آیا، یعنی جب مصر والے جا رہے تھے، ایسا تو ہوا تھا کہ مصر والے جا رہے تھے تو انہیں ایک بندہ نظر آیا، اس کو اونٹ پہ جا رہا تھا، اس کو پکڑ لیا، اس نے پوچھا کون ہو، تو اس نے کہا جی میں عثمان کا غلام ہوں۔ کہاں جا رہے؟ جی میں گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ اب تلاشی لی تو اسے وہ خط نکلا، اور اس پہ سرکاری مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ تو یہ خط قافلے والوں کو دکھایا گیا، دیکھو تمہارے قتل کی تیاری ہے۔ اب سب لوگ مشتعل ہو گئے، اور ادھر سے جو دوسرے بصرہ کوفہ والے جو جس راستے پہ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیسے واپس آ گئے۔ تو یہ تو خود سوال صحابہ کرام نے کیا تھا کہ یہ خط ایک سائڈ پہ ایک سمت پہ جانے والوں نے دیکھا ہے، باقی دو سمتوں پہ جانے والے بھی ٹھیک اسی ٹائم پہ واپس کیسے آئے؟ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کوئی طے شدہ سازش ہے۔ تو خیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو ایک عام انسان کی صورت میں ان کے سامنے کھڑا کر دیا، اور کہا کہ دیکھو اگر یہ خط میرا ہے تو اس کو ثابت کرو، اس کو ثابت کرو۔ انہوں نے کہا جی آپ کی مہر لگی ہوئی۔ آپ نے فرمایا مہر لگنا یہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا، ایک علامت ہوتی ہے، لیکن مہر کی نقل بن جاتی ہے، جو جعل ساز ہیں وہ مہر کی نقل بنا لیتے ہیں، تو یہ کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے۔ آپ شرعی ثبوت پیش کریں، یعنی دو گواہیاں لے کے آئیں جو یہ بتائیں کہ جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرایا۔ اور اگر آپ دو گواہیاں نہیں لا سکتے پھر شریعت نے مدعا علیہ کو یہ ایک آپشن دیا ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کے حلفیہ بیان دے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، تو بری ذمہ ہو جائے گا، عند اللہ بھی بری ذمہ ہو جائے گا، عند الناس بھی بری ہو جائے گا، یعنی عدالت میں بری ہو جائے گا۔ تو اب اگر یہ لوگ
چاہتے کوئی اعتدال کی بات تو مان لیتے ہیں، لیکن وہ تو جوش میں ان کو ایسا پمپ کیا گیا تھا، انہوں نے کہا نہیں بس آپ مستعفی ہو جائیں، آپ مسند خلافت چھوڑ دیں. تو وہ اشتعال ان کا بڑھتا گیا، اور حتیٰ کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مسجد میں نماز سے آپ کو روک دیا، اور پھر نماز پڑھانے سے روک دیا، پھر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ تقریباً کم و بیش 40 دن تک یہ چلا ہے. اور اس محاصرے میں شروع میں ذرا نرمی تھی، یعنی صحابہ کرام عثمان رضی اللہ کے گھر آتے جاتے تھے، اور کھانا پینا یہ بھی آتا جاتا تھا. پھر وہ سختی بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ آخری جو چند دن تھے ان میں تو نہ کھانے کا سامان اناج وغیرہ وہ آ جا سکتا تھا، پانی تک نہیں جا سکتا تھا، نہ کوئی ملاقات کے لیے جا سکتا تھا. تو آخری چند دنوں سے وہ تحدید تو وہاں پہ کوئی فگر تو نہیں لکھا کہ تاریخ میں کتنے دن تھے، لیکن بہرحال وہ جو کھانے پینے کی بندش تھی ملاقاتوں کی، اس میں انتہا یہ ہوئی کہ آخری 3 دن جو تھے وہ ایسے تھے کہ گھر میں پانی تک نہیں تھا. تو اس لیے عثمان رضی اللہ کی طبیعت بہت نفیس طبیعت کی تھی، بہت نفیس طبیعت کے تھے، اور ہمیشہ اچھا صاف ستھرا میٹھا پانی آپ استعمال کرتے تھے. تو گھر کے اندر آپ کے ایک کنواں تھا جس میں اضطراری ضرورت کے لیے، یا گھر میں جیسے بندہ فرش دھوتا ہے یا کوئی ایسا، اس کے لیے پانی استعمال ہوتا تھا، لیکن آپ اس کو پی نہیں سکتے تھے. تو اس لیے آپ نے لوگوں سے پانی مانگا کہ پانی تو آنے دو، لیکن انہوں نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. درمیان میں ایک بار سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ایک بار سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں واقعات موجود ہیں کہ پانی لے کے آ رہی تھیں، لیکن انہوں نے ان کو بھی نہیں جانے دی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، بے حرمتی کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک سے زائد بار انہوں نے اندر آنے کی کوشش کی، لیکن ان کو نہیں آنے دیا گیا. تو بہرحال یہ صورتحال سنگین تر ہوتی گئی، اور ان لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اب ان کو جلدی شہید کر دینا ہے. ایک اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ موسم حج تھا، اور 12 ذی الحجہ سے وہ لوگ حج سے فارغ ہو گئے تھے، اور اب ان کی جو مدینہ والے تھے جو حج کے لیے گئے ہوئے تھے ان کی واپسی شروع ہو گئی تھی. تو انہیں خطرہ تھا کہ جب زیادہ مجمع ہو جائے گا مدینہ میں تو ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی. تو اس لیے انہوں نے پھر 18 ذی الحجہ کی انہوں نے تیاری کر لی کہ آپ کو شہید کرنا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آخری شب تھی، اس وقت آپ یعنی گھر میں چونکہ 3 دن سے پانی نہیں تھا تو آپ مسلسل روزے رکھ رہے تھے. روزے تو آپ ویسے بھی رکھا کرتے تھے، لیکن یہ وہ روزے تھے جو بغیر سحری اور بغیر افطاری کے روزے تھے، صوم وصال. تو آخری جو شب تھی 18 ذی الحجہ کی، تو آپ کی جو اہلیہ تھی سیدہ نائلہ، ان سے برداشت نہیں ہوا. تو وہ رات کو بہت ہمت کر کے وہ اپنے مکان کی چھت سے دوسرے مکان کی چھت پہ اتری، وہاں سے یعنی کرتے کرا پتہ نہیں کہاں تک گئی ہوں گی، اور کہ آپ کے لیے پانی لے کے آتی ہوں، میٹھا پانی لے کے آتی ہوں. آپ اپنے مکان کی چھت وہیں پہ آپ نوافل پڑھتے رہے، پوری رات آپ نے نوافل میں گزاری. پھر سحری کا ٹائم قریب ہوا تو آپ وہیں زینے کے ساتھ ایسا ٹیک لگا کے آپ بیٹھ گئے، اور پھر صبح صادق کا ٹائم تقریباً چند سیکنڈ باقی ہوں گے یا 1 آدھ منٹ باقی ہوگا، تو سیدہ نائلہ وہ پانی کا ایک مشکیزہ لے کے آ گئی، کہا کہ نوش فرما لیجیے. تو آپ نے وہ آسمان کے کنارے کو دیکھا اور کہا کہ صبح صادق شروع ہو چکی ہے، اور میں نے روزے کی نیت کر لی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کیسے روزہ رکھیں گے، آپ نے اتنے ٹائم سے آپ نے پانی نہیں پیا، پھر مزید آپ روزہ رکھیں؟ تو کہا نہیں، میں بالکل سیراب ہوں، بالکل پیاس نہیں ہے. وہ یہ کہ تمہارے آنے سے پہلے میں یہاں پہ سو گیا تھا، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی تھی. تو خواب میں نے دیکھا کہ یہ چھت کے کنارے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نمودار ہوا، اور حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے. تو مجھے دیکھا اور کہا کہ عثمان، ان لوگوں نے تمہیں تکلیف دی. میں نے کہا یا رسول اللہ ہاں مجھے تکلیف دی. اے عثمان، کہ انہوں نے آپ کو پیاسا رکھا؟ میں نے کہا جی پیاسا رکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول مجھے دیا، اس ڈول سے میں نے پانی پیا، ایسا بہترین پانی تھا کہ میری ساری رگیں سیراب ہو گئی، پیاس بالکل ختم. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے عثمان افطار ہمارے ساتھ کرنا. تو اس لیے مجھے تو حاجت ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے سیراب ہو گیا ہوں. اور اس خواب سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں شہید ہو جاؤں. اس لیے اگلے دن جب صبح ہوئی ہے، اس دن ایسا تھا کہ صحابہ کرام کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ انتہا کو جا رہا ہے. تو اس لیے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ان کا گھیرا توڑ کے مکان میں آ گئی تھی، مسلح تھے،
اور کافی تابعین تھے، صحابہ کرام تھے، ان میں حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت ابو ہریرہ تھے، اور جناب مغیرہ بن اخنس تھے، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، محمد ابن حاطب تھے. یہ تو صحابہ کرام میں تابعین کی بھی خاصی تعداد تھی. یہ حضرات جب وہ لوگ مصلی آ رہے تھے تو ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان سب کو روکتے، تو یہ گھر میں داخل ہو گئے. بڑی حویلی ہے عثمان رضی اللہ کی، بڑی مشہور حویلی تھی. اس حویلی کا نقشہ بھی بعض مورخین نے بیان کیا ہے، اس کا کیا صورتحال تھی اس کی. کئی دروازے تھے اس میں. تو اس میں یہ حضرات گئے اور فرمایا، انہوں نے کیا کہ امیر المومنین اب اجازت دیں، اب لڑائی اب لازم ہو چکی ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن آپ ان کو روکتے رہے، سمجھاتے رہے کہ نہیں لڑنا ہے. پھر آپ نے وہ خواب سنایا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج شام سے پہلے میں سورج غروب ہونے سے پہلے شہید ہو جاؤں گا. تو مقصد یہ تھا کہ جب میں نے شہید ہی ہونا ہے تو آپ لوگ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ آپ لڑیں یا نہ لڑیں، آپ نے لڑنا ہے میری حفاظت کے لیے، اور میری حفاظت ممکن نہیں ہے. وہ اللہ نے ٹائم جو تھا وہ آ گیا میرے جانے کا. لیکن اس کے باوجود اس دن ایک جھڑپ ہوئی ہے، اور وہ جھڑپ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے حویلی پہ باقاعدہ حملہ کیا اور حویلی کے دروازے کو انہوں نے جلا دیا. جب حویلی کے دروازے کو انہوں نے، جو مین گیٹ تھا اس کو انہوں نے آگ لگائی، تو سب سے پہلے حضرت مغیرہ بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ جو اسی دن حج سے واپس آئے تھے اور سیدھا یہاں حویلی میں آ گئے تھے، تو وہ سب سے پہلے باہر نکلے، ان پہ حملہ کیا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. پیچھے سے پھر باقی صحابہ بھی آ گئے، اور وہ جو حملہ تھا صحابہ کرام کا، تابعین کا، تو وہ ایک دم لوگ پسپا ہو گئے، دوڑتے ہوئے نظر آئے دور دور. اور اس میں ایک موقع ایسا تھا کہ عثمان رضی خود تلوار لے کے باہر آئے ہیں. جب آپ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچے ہیں تو ادھر سے ایک جو باغی تھا وہ گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ دروازے پر پہنچے اور وہ شخص بھی دروازے پر آیا، آمنا سامنا ہوا، تو وہ شخص آپ کو دیکھ کے تلوار آپ کے ہاتھ میں دے کے ڈر گیا اور آپ سے امان مانگنے لگا. تو آپ نے پھر اسے کچھ نہیں کہا، اور باقی لوگوں سے بھی کہا بھی تم لوگ واپس آ جاؤ، گھر کے اندر آ جاؤ. تو سب لوگ واپس آ گئے. تو آپ نے پھر ان سب کو کہا کہ دیکھو، اب میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ تم سب اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دو سے زیادہ دفعہ اپنے آنے کی کوشش کی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اصل میں جو ان کا، یعنی ہر ایک کا اپنا ایک اشتہاد ہوتا ہے کہ رائے تھی. حضرت علی کی رائے بڑی پختگی سے یہ تھی کہ لڑنا چاہیے، لڑنا چاہیے. آخری دن بھی وہ تلوار لے کے گھوم رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. جو اندر تھے ان کو بھی آپ نے حکم دے کے آپ نے باہر بھیج دیا تھا. تو حضرت علی مجبور تھے، یعنی باقاعدہ اس دن کتابوں میں موجود ہے کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ علی آپ کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ تو حضرت علی تلوار لے کے گلیوں میں، کبھی گلی میں کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی مسجد نبی میں چلے جاتے تھے، کبھی ایک ٹیلا تھا اس ٹیلے سے سارا منظر نظر آتا تھا، کبھی اس پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور بہت ہی زیادہ اضطراب کا عالم تھا، بہت زیادہ پریشانی میں تھے. تو جب آپ سے کہا کہ آپ کیوں نہیں لڑتے تو آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت امیر المؤمنین کی اجازت کے بغیر میں کیسے لڑ سکتا ہوں. اور یہ صرف حضرت علی کا نہیں، باقی حضرات کا بھی یہی صورتحال تھی. عبداللہ بن عمر اپنے والد کے، عمر کی تلوار لے کے آئے ہوئے تھے. اب ابو ہریرہ نے 2 تلواریں ہاتھ میں لے کے آئے ہوئے تھے. سب کو واپس جانا پڑا، ایک ایک کر کے سب چلے گئے. آپ قسمیں دے دے کے، جو نہیں جاتا تھا قسم دے کے کہتے اپنے گھر کو جاؤ. جب سب چلے گئے، آخر میں حضرت حسن رہ گئے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو نقشہ کچھ ایسے تھا، پورا تو آپ کو نہیں بتا، تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک بڑا مین گیٹ ہے، اس بڑے مین گیٹ کے آگے صحن ہے، صحن کے آگے برآمدہ ہے، برآمدے کے آگے ایک بڑا ہال ہے، جس ہال میں دروازہ تھا، دروازے کو آپ اندر سے باہر سے کنڈی یا تالا لگا سکتے تھے. یہ وہ ہال تھا جس میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے، آپ سے بات چیت کرتے تھے. اس ہال کے پھر پیچھے دروازہ کھلتا تھا گھر کے زنان خانے. تو آپ اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے. حسن رضی اللہ تعالیٰ کو آخر میں آپ نے کہا کہ حسن تم بھی جاؤ، تمہارے والد کو اس وقت تمہاری زیادہ ضرورت ہے. یعنی حضرت علی کی جو اضطراری حالت تھی وہ ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے کیا حالت تھی. تو حضرت عثمان رضی کو پتا تھا کیا ان کی حالت ہے، تو بیٹے کو کہا کہ اس تسلی کی ان کو ضرورت ہے، اس وقت جاؤ ان کے پاس. تو سب کو آپ نے بھیج دیا. جب اور آخر میں آپ نے جو آخر میں حضرات جا رہے تھے، ان کو کہا کہ دروازہ کھلا چھوڑنا ہے، آپ دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے ہو. ایک دروازہ تو جل چکا تھا،
تو اس دروازے کو صحابہ کرام نے تختے لگا کے اور ایسی چیزیں لگا کے اس کو بند کیا تھا. جو دوسرا بڑا دروازہ تھا اس کو بالکل کھلوا دیا پارٹوں پارٹ. اب کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے اپنے حال میں بیٹھے، آپ تلاوت کر رہے تھے، شام کا ٹائم تھا، عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، مغرب کا ٹائم قریب تھا. ان لوگوں نے ایک بندے کو بھیجا، آپ دیکھ کے آؤ بھی کیا ہے. صحابہ تو سب چلے گئے. اس نے دیکھا، آ کے بتایا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلے بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں. اب انہوں نے ایک اور بندے کو بھیجا، جا کے قتل کر کے آ جو، اکیلا آدمی ہے. وہ گیا، آپ نے اس سے بات چیت کی، وہ شرمندہ ہو کے واپس آ گیا. اسی طرح کئی بندے آئے ہیں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے. اور اکثر بات چیت آپ کی ہوتی تھی کہ دیکھو تمہارے اور میرے درمیان یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ جو اللہ کا قرآن جو کہتا ہے تم بھی کرو میں بھی وہی کروں. تو وہ آدمی شرمندہ ہو کے واپس آ جاتا. تو آخر میں جو انتہائی بدبخت لوگ تھے، ہاں، حضرت محمد بن ابی بکر جو تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے پالک تھے. یعنی ان کو پالا تھا حضرت علی نے ان کو پالا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تربیت کی تھی. لیکن پھر یہ مصر چلے گئے، وہاں جا کے عبداللہ بن سبا سے بہت زیادہ متاثر ہو، پھر اس پارٹی میں شامل ہو گئے. اور پھر اس وقت قتل کرنے کے ارادے سے ہتھیار لے کے گھر میں اکیلے آئے آپ کو قتل کرنے کے لیے. جوش سے ایسے بھرے ہوئے تھے کہ آ کے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی بڑے آرام سے بات کی، اور کہا کہ اگر تمہارے والد یہ منظر دیکھ لیتے تو سوچو ان پہ کیا گزرتی. تو یہ بات ایسی تھی کہ محمد بن ابی بکر کے دل پہ جا کے لگی، اور انہوں نے وہیں رونا شروع کر دیا، اور وہاں سے توبہ استغفار کرتے وہاں سے نکل آئے. اور باہر جو لوگ تھے ان کو منع کرنے لگے، بھی اندر نہیں جانا، یہاں سے محاصرہ ختم کرو، واپس چلو. لیکن ان کی بات ان لوگوں پہ کیا اثر کرتی کہ جنہوں نے بدبختی کی ٹھانی ہوئی تھی. تو آخر میں پھر 7-8 افراد تھے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدبخت ترین لوگ تھے امت کے، وہ اندر داخل ہوئے ہیں. سودان ابن حمران، الموت الاسود، جبل غافقی بن حرب، قطیرہ السکونی، یہ کچھ نام ان کے تاریخ میں محفوظ ہیں. یہ لوگ اندر داخل ہوئے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے مختلف ہتھیاروں سے حملہ کیا، لاٹھی سے، نیزے سے، تلوار سے، تیر سے. یعنی جو ہتھیار اس زمانے کے تھے وہ سارے ہی آپ کو شہید کرنے میں وہ استعمال ہوئے. اور آخر کار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے بالکل سامنے آپ گرے ہیں اور آپ شہید ہو گئے. آپ نے اس دن آپ کے غلام، بہت سارے غلام تھے آپ کے، آپ نے صبح کے ٹائم ان غلاموں کو کہا تھا کہ جو میری حفاظت نہیں کرے گا وہ آزاد. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جو میری حفاظت کرتے ہوئے لڑے گا، جو میرا یہ کام کرے گا وہ آزاد ہے. آپ نے فرمایا جو نہیں حفاظت کرے گا وہ آزاد ہے. لیکن اچھا، یہ جو واردات قتل ہوئی ہے یہ چند، یعنی بہت سے بہت 2-3 منٹ کے اندر ہو گئی تھی، ایسا نہیں بہت لمبا ٹائم لگا. کچھ دیر تو غلام زنان خانے میں اس طرف جو ان کی جگہ ہوگی آوازیں سنتے رہے، انتظار کرتے رہے. پھر ان سے برداشت نہیں ہوا، آقا کا حکم، انہوں نے کہا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے لیکن ہم اس حالت میں چھوڑ نہیں سکتے. لیکن جب وہ اس حال میں داخل ہوئے ہیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو چکے تھے، یا زخم اتنے لگ چکے تھے کہ اب ان کا بچنا ممکن نہیں تھا. تو خیر اس حالت میں وہ غلام پھر ان لوگوں سے لڑے ہیں، ان پہ حملہ آور ہو. ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسن بن علی، محمد بن حاتب رضی اللہ عنہم، مروان بن حکم، کچھ لوگ اور تھے وہ باہر تو تھے لیکن وہ بھی کان لگائے ہوئے تھے، فکر تو تھی سب کو. تو اس لیے جب وہ شور شرابے کی آواز اندر سے آئی، ہتھیار چلنے کی آواز آئی، تو یہ 4 حضرات بھی اندر آ گئے اور ان لوگوں سے قاتلوں سے اندر جھڑپ ہوئی. اس جھڑپ کے اندر قاتلوں میں سے بھی کئی وہاں پہ قتل ہو گئے. وہ جو غلام تھے وہ بھی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. اور یہ جو حضرات تھے، 4 حضرات میں یہ جو 3 جو تھے، حضرت حسن رضی اتنے زیادہ زخمی ہوئے، عبداللہ بن زبیر بھی، مروان بن حکم بھی اتنے زیادہ زخمی ہو گئے یہ پھر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. جو قاتلوں نے تو اپنی کارروائی کر لی تھی اس لیے فوری طور پہ وہاں سے فرار ہو گئے. بعد میں جب لوگ اندر داخل ہوئے، ان تینوں کو زخمی حالت میں اٹھایا ہے، اور غلام شہید ہوئے ہیں، عثمان رضی شہید ہوئے ہیں، تو حضرت علی تشریف لے آئے اور حضرات آئے. اور پھر رات کو، یہ مغرب سے پہلے واقعہ پیش آیا تھا، اور عشاء کی نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی، تدفین کی گئی. یہ جو کہا گیا کہ
3 دن تک نماز جنازہ پڑا ہوا ہے، آپ کی لاش پڑی رہی اور کسی نے دفن نہیں کیا. یہ بالکل غلط باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اسی دن تدفین ہوئی تھی اسی شب تدفین ہوئی تھی. اور یہ ممکن بھی نہیں تھا نعوذ باللہ. مدینہ میں جو صحابہ کرام تھے وہ بے بس نہیں تھے، وہ عثمان رضی اللہ کے حکم سے بندھے ہوئے تھے. یہ ایسی بات ہے کہ اس کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یا تو صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں یا پھر خود حضرت عثمان پہ بھی. بعض لوگ اس بات کو تو سمجھ لیتے ہیں کہ آدھی صحابہ کرام تو بری ہو گئے نا کہ امیر کا حکم تھا، لیکن امیر کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جان کی حفاظت کا تو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، جان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جان کی حفاظت کا حکم اللہ نے جو دیا ہے نا، وہ تب تک ہے جان کی حفاظت ممکن ہو. اب علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص لا علاج ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ پھر اتنے دن میں مر جائے گا، اس پہ دوائی لینا واجب نہیں ہے. وہ بغیر وہ دوائی نہیں لیتا، کوئی گناہ نہیں، اس کا ٹائم اس کو پتہ لگ گیا. تو اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے لیے حفاظت کرنا تب واجب ہوتا جب آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا، وہ خواب آپ کے لیے حجت تھا، آپ کے لیے حجت تھا. اس لیے آپ کو معلوم تھا میں نے شہید ہو جانا ہے، اور ایسا ہی ہوا. اور اس میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے، لیکن زیادہ ہے حکمرانوں کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے. کہ دیکھو آپ لوگ، جو بھی حکمران آتا ہے خاص میں ہمارے پاکستان میں، تو ہر ایک جناب اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام 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 اسلام، ریاست مدینہ، اسلامی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست. دنیا بھر میں دیکھ لیں، لیکن پاکستان میں کچھ زیادہ ہے، لیکن اور ملکوں میں بھی ہے. مراکش میں آپ دیکھ لیں، الجزائر میں دیکھ لیں، مصر میں دیکھ لیں، سعودیہ میں دیکھ لیں. لیکن کیا یہ واقعی اسلامی حکمران آپ ہیں؟ کیا آپ خلفۂ راشدین کے طرز پہ آپ چل رہے ہیں؟ کہ آپ کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے تو آپ کا طریقہ خلفۂ راشدین والا ہوتا ہے؟ کہ آپ کا انداز وہاں چنگیز خان ہلاکو خان والا ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کو نہیں بخشتے، اور اس کو ذلت ذلیل کرنا اور اس کو ٹارچر کرنا اور قتل کرا دینا تک معمولات میں شامل ہے. تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو طرز عمل ہے، اس میں اتنی حکمتیں ہیں کہ میں اگر ان کو بیان کروں تو ایک اچھا خاصا وقت اس کے لیے الگ سے چاہیے، اور جو لوگ بھی غور کریں گے ان کو بہت چیزیں ملیں گی. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اس میں ہم تاریخ کی صحیح روایات کے ذریعے اس کو دیکھیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ نہ سمجھ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روایات ہی ہم نے بہت سی ایسی جمع کی ہوئی ہیں کہ جو حقیقت کے برخلاف ہیں، تو ان سے مسئلہ پھر کہاں سمجھ میں آئے گا ٹھیک طریقے سے. تو میری بات یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے. کوئی سوالات بیچ میں کچھ آئے تھے لیکن میں دیکھ نہیں سکا، میں اپنی رو کے اندر چل رہا تھا. تو اب اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. یہ بھی ایک سوال آیا لیکن پھر یہ غائب ہو گیا. یہ کوئی ایسا سوال آیا کہ ملکوتی صفات تھی، اتنا ہی میں دیکھ سکا ہوں. کیا بات؟ سوال کوئی سنا دے مجھے. ملکوتی صفات جو ہیں یہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہیں، جو صحابہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے. دیکھیں، یہ تو پھر پورا تصوف کا ایک وہ ہے، ہو جاتا ہے، پیریڈ ہو جاتا ہے. پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر حیوانی صفات اختیار کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور ملکوتی صفات اختیار کرنے کی بھی صلاحیت ہے. ٹھیک ہے، لیکن نہ تو انسان پوری طرح حیوان بن سکتا ہے، نہ پوری طرح فرشتہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کا عقل و شعور ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے حیوان کے درجے پہ تو نہیں اتر سکتا. ہاں، اگر وہ عقل و شعور، وہ صلاحیت ہوتے ہوئے وہ کام حیوانوں والے کرے نا، تو حقیقت میں وہ حیوان سے بھی گر جاتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے نا. اور اگر اس عقل و شعور کو، اللہ کی دی ہوئی روشنی کو صحیح استعمال کرے تو فرشتوں والی صفات بئی طور پیدا ہو جاتی ہیں کہ جیسے فرشتے ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اس انسان کا بھی زیادہ وقت اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو طبی تقاضے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ فرشتوں میں نہیں ہوتے، ان سے تو بہرحال ہم باہر نہیں ہو سکتے، تو اس لیے فرشتہ تو نہیں بن سکتے. لیکن جب انسان اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے تو طبی تقاضوں کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بھی اللہ کی اطاعت میں لکھا جاتا ہے. آرام کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی اطاعت میں لکھا جاتا ہے. تو ملکوتی صفات سے یہ مراد ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کی صفات وہ بدرج عتم پیدا ہونا. اب جو صحابہ کرام میں تھی اس کا تو کوئی، جو اولیاء ابدال اور جو نا، وہ بھی تصور نہیں کر سکتے، کسی ادنا صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن اللہ نے ہر ایک کے لیے حصہ رکھا ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی دعا کرنی چاہیے. کوئی اور سوالات آئے ہیں لیکن بس وہ
اب مجھے معلوم نہیں سسٹم کیا ہے عثمان کے بارے میں آپ سے کعبہ اتارنے کی ہے. جی وہ ایک حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا پہنائے گا، وہ کرتا اگر اتارنے کی کوشش کریں لوگ تو آپ نے اتارنا نہیں. اس سے مراد خلافت، اور آپ نے ایسے ہی کیا. وہ حدیث بھی آپ کے سامنے تھی. یعنی یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا، جیسے جو زیادہ روافظ کے ذہن کے ہیں یا ان سے متاثر ہے، یہ اعتراض وہ کرتے ہوتے ہیں کہ جی عثمان رضی اللہ خلافت چھوڑ کیوں نہ، کہ اتنے زیادہ ان کا خلافت کا لالچ تھا کہ جی جان جائے لیکن حکومت نہ جائے. یہ تو بڑی لالچ والی بات ہے. تو اس کا جواب پھر وہ حدیث اس کا جواب دے دیتی ہے کہ اس میں حکمرانی کا لالچ کوئی نہیں تھا، یہ اس منصب کا تقدس تھا، اس منصب کا ایک کیا کہیں اس کا ایک لازمہ تھا کہ یہ منصب دیکھیں وہ عام حکومت نہیں تھی، وہ خلافت تھی، نبی کی خلافت تھی. تو نبی کی خلافت دینے والا اللہ ہے، وہ اللہ ہی کو واپس ہم دیں گے. ٹھیک ہے. اس میں ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں، اگر حدیث کی وجہ سے آپ اپنے طور پہ تو آپ مضبوط تھے، لیکن آپ نے پھر بھی مشورہ کیا اور پوچھا کہ یہ لوگ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں خلافت چھوڑنے کا، تو کیا مان لوں ان کی بات؟ تو عبداللہ بن عمر نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ان کی بات اگر آپ نے مان لی تو قیامت تک یہ دستور بن جائے گا کہ کوئی بھی شرعی حکمران تخت پہ بیٹھے اور کوئی بھی ایک طبقہ ایک گروہ آ کے اس سے کہے جی خلافت چھوڑ دو، تو اسے خلافت چھوڑنی ہی پڑے گی. آپ کا طرز عمل ایک سنت بن جائے گا. بھی صحابہ کی سنت ہے کہ جب ان سے کہا جائے ہٹ جا تو وہ ہٹ جاتا. تو کسی اسلامی حکومت کو استحکام پھر نصیب نہیں ہو سکے. تو ان حضرات کی نظر کہاں تک تھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کچھ سوالات آئے لیکن بس وہ ایک سیکنڈ کے لیے میرے سامنے آتے ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے کون سی جگہ ہے جہاں کلک کرنے سے سوالات سارے سامنے آ جائیں. سر یہ مور کے آپشن کے اندر چیٹ کا بٹن ہے، چیٹ وہاں سے آپ کو نظر آ جائیں گے. کہاں پہ مور ہے لکھا ہوا ہے مور؟ جہاں سے اسکرین جی مور کے اندر چیٹ. مور ہاں ٹھیک ہے. آگے آواز آ رہی ہے میری؟ جی مور میں چیٹس ہاں ٹھیک ہے. آگے اچھا ہاں اس میں ٹھیک ہے. یہاں سوالات جو تو میں نے جوابات دے دیے. ایک اس میں یہ ہے کہ مجھے رونا آ گیا. واقعی ایسا ہے کہ میں سناتا ہوں بڑی مشکل سے، جب بھی، حالانکہ تقریباً ہر سال اس موضوع پہ میرے 2-3 لیکچر ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس پہ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے. ٹھیک ہے میرا خیال ہے اجازت میں چاہوں گا، نماز کا ٹائم قریب ہے، تیاری کرنی ہے اس کی. ٹھیک ہے بارک اللہ. میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جی ایک بار سورہ فاتحہ 3 السلام مرتبہ اخلاص پڑھ کے عثمان رضی اللہ کو اصالہ ثواب فرمائیں. السلام علیکم.